بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ الکہف، اس کے اندر بہت سارے اسرار ہیں، بہت سارے عجائب ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں 10 مقامات ایسے ہیں جہاں بات لا سے شروع کی گئی ہے اور کسی کام سے منع کیا گیا ہے۔ اگرچہ ہر کام کا اپنا محل ہے، اپنا موقع ہے، لیکن ان کے کچھ عمومی مفاہیم بھی ہیں جن کو جنرلائز کیا جا سکتا ہے، عموم پر منطبق کیا جا سکتا ہے، اور عام زندگی میں ان سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ مقامات کون سے ہیں۔ سب سے پہلے تو جب یہ بحث چھڑ گئی کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی، تو یہود نے اپنی اپنی تعداد بتائی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، کہ آپ ان سے بحث اور مناظرہ نہ کریں۔ ممارات مناظرے کو کہتے ہیں، بحث کو کہتے ہیں۔ اس کا ایک عمومی مفہوم یہ ہے کہ کبھی بھی مناظرے میں نہیں الجھنا چاہیے، اس لیے کہ جو مناظرہ باز ہوتا ہے اس کی دلچسپی حق کے ظاہر ہونے میں نہیں ہوتی یا حق تک پہنچنے میں نہیں ہوتی، وہ تو فریق مخالف کو بس چت کرنا چاہتا ہے، اور یہ وہ ذہنیت ہے جو ایک عام مسلمان کی، سلیم الفطرت مسلمان کی نہیں ہو سکتی، اس لیے اسے ٹالنے کی بات کی گئی ہے اور مناظرہ بازوں سے الجھنے سے پرہیز کرنے کی تاکید کی گئی۔ اگلی بات وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کہ ان سے آپ کسی بات کے بارے میں پوچھیں نہیں، فتویٰ طلب نہ کریں۔ اب اس سے عمومی بات یہ نکل سکتی ہے کہ کسی بھی مناظرہ باز سے، کسی بھی کش ذہن انسان سے آپ کوئی سوال نہ پوچھیں، اس سے کوئی فتویٰ طلب نہ کریں، اس لیے کہ وہ آپ کو مزید گمراہ کر دے گا، وہ آپ کو مزید کنفیوز کر دے گا۔ اس لیے فتویٰ ہمیشہ صاحب علم سے طلب کریں، فتویٰ ہمیشہ اس شخص سے طلب کریں جس پر آپ کا اعتماد ہو کہ یہ آپ کو گمراہ نہیں کرے گا، یہ آپ کو کنفیوز نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو حق تک رسائی دینے میں مدد دے گا۔ تیسری بات وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی، اور یہ عمومی تاکید ہے کہ کوئی بھی مسلمان وہ جب مستقبل کے حوالے سے، کل کے حوالے سے کسی ارادے کا اظہار کرتا ہے، کسی وعدے کا اظہار کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ مطلقاً یہ نہ کہے کہ کل میں یہ کروں گا، یہ کل یہ ہونا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ انشاءاللہ کی تاکید شامل کر دے اگر اللہ نے چاہا۔ تو یہ ایک عمومی تاکید ہے جس کی بات کی گئی ہے۔ چوتھی بات لا تعد عیناک عنہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید کی گئی کہ آپ کے جو رفقا ہیں، اور ان میں سے بہت سارے ہیں جو غریب ہیں، جو کمزور طبقے سے ہیں، لیکن ہیں سابقون الاولون، پہلے راہ روانے اسلام میں شامل ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، تو آپ کی نظریں ان سے ہٹنی نہیں چاہیے۔ یہ دین ہے، اور دین متین کو قبول کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے، پھر بہت سارے لوگ ہوں گے جو قبیلوں کے سردار ہوں گے، بہت سارے لوگ ہوں گے جو عزت اور جاہ والے ہوں گے، بہت سارے لوگ ہوں گے جو مال و دولت والے ہوں گے، لیکن ان کے آنے کی وجہ سے ان غریبوں کی مدد، جو ان غریبوں کا مقام ہے، یہ کم نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کو ان پر اپنی نظریں جمائی رکھنی چاہیے، آپ کو ان کی کو اہمیت دینی چاہیے۔ عمومی بات بھی ہے کہ کسی بھی تحریک میں جو پہلے ایمان لانے والے ہیں، جو پہلے شامل ہونے والے ہیں، جو پہلے قربانیاں دینے والے ہیں، ان کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اگرچہ وہ غریب ہوں، اگرچہ وہ کمزور ہوں، اگرچہ وہ ناتواں ہوں، تو ان سے نظروں کو نہیں ہٹانا چاہیے اور ان کی اہمیت کو کسی طور پر بھی کم نہیں کرنا چاہیے۔ پانچواں لا ہے کہ لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا، کہ اس شخص کے اتباع نہ کرو جس کا دل ہماری ذکر سے غافل ہے، اور وہ اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، اور وہ حد سے متجاوز ہے۔ یہ ایک عمومی آرڈر بھی ہے امت مسلمہ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کہ یہ جو اطاعت ہے، یہ انسان کو کامیابی کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہے، اور یہ انسان کو ناکامی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی پوشیدہ ہے کہ ہم جس لیڈر کو اپنا لیڈر بناتے ہیں، یہ لیڈرشپ کے چناؤ میں ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اس لیڈر کی ڈائریکشن کیا ہے۔ اگر وہ لیڈر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے تو اس کا اتباع کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے تو پھر اس کے اتباع نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو وفادار ہے اللہ اور اس کے رسول کا، وہ ہمیں جنت کی طرف لے کے جائے گا، اور جو باغی ہے اللہ اور اس کے رسول کا، وہ ہمیں جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کی اتباع نہ کی جائے جن کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو، اور جو اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوں، اور جن کی اور وہ حدود سے متجاوز ہوں، اور آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ ایکسٹریمسٹ ہوں اور وہ انتہا پسند ہوں تو ان کا اتباع نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی بات کہی گئی کہ لا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا،
مجھ سے اس کا سوال نہ کرو جب تک کہ میں خود تمہیں اس بارے میں نہ بتا دوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا مکالمہ ہے، اور خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو ایک کنڈیشن اور شرط لگائی کہ میرے ساتھ رہتے ہوئے مجھ سے سوال نہیں کرنا بلکہ میرا اتباع کرنا۔ یہ ایک خاص موقع پر آیت اتری ہے، لیکن اس کا ایک جنرلائز مفہوم بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی قافلے میں چل رہے ہوں، جب آپ کسی مہم میں چل رہے ہوں، جب آپ کسی تحریک میں چل رہے ہوں، تو آپ کو بار بار سوال نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر مہم کے دوران تو بالکل سوال نہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ کام ہو رہا ہو اس دوران تو بالکل انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے، اور بار بار اپنے اشکال کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے اس مہم پر فرق پڑتا ہے، اس ڈائریکشن پر فرق پڑتا ہے۔ ہاں، جب وہ مکمل ہو جائے، انجام تک پہنچ جائے، تو پھر آپ کو اپنے اشکالات سامنے رکھنے چاہیے، لیکن درمیان میں کسی کو انٹرپٹ کر کے، اور خاص طور پر قائد کو اور لیڈر کو جب آپ یہ کریں گے تو اس کو کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا، اور اس کو برداشت کیا بھی نہیں جانا چاہیے۔ اگلی بات، لا تؤاخذنی بما نسیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو کہا کہ میں بھول گیا ہوں، اور میری بھول پر مجھ پر گرفت نہ کیجیے۔ اس سے یہ اصول ملتا ہے کہ انسان بھول چوک کر سکتا ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کا امکان کسی سے بھی ہے، اور اگر کسی نے بھول چوک کر نادانستگی میں، نیک نیتی کے ساتھ بھی نادانستگی میں کوئی غلطی کر دی ہے، تو اس پہ گرفت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اسے نظر انداز کر دینی چاہیے۔ آگے فرمایا لا ترحقنی من امری یسرا، اور میرے معاملے میں سخت گیری نہ کیجیے۔ قائد کو بتایا جا رہا ہے، چاہے وہ جس بھی لیول کے قائد ہو، کہ اسے سخت گیری سے کام نہیں لینا چاہیے، بے جا باس پرس سے کام نہیں لینا چاہیے، اور حتی الامکان درگزر کرنا چاہیے۔ اگلی بات کی گئی کہ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کچھ پوچھا تو پھر آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا، قد بلغت من لدنی عذرا، آپ میرے بارے میں عذر تک پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے ساتھ اس شرط پر سفر اختیار کیا تھا کہ وہ سوال نہیں کریں گے، بحث نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے پہلا سوال کر دیا، پھر انہوں نے تیسرا سوال کر دیا، دوسرا سوال کر دیا، پھر انہوں نے تیسرا سوال کر دیا۔ تو یہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر ایک غلطی کرے تو درگزر کر دی جائے گی، دوسری غلطی کرے تو اسے درگزر کر دیا جائے گا، لیکن تیسری غلطی کے بعد پھر درگزر کی گنجائش نہیں ہے، تیسری غلطی کے بعد پھر عذر کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے 3 غلطیوں کے بعد پھر راستے الگ ہو جانے چاہیے، پھر سزا اور جزا کا جو نظام ہے وہ قائم ہو جانا چاہیے، اور اس کے بعد پھر قانون کو نافذ ہو جانا چاہیے، اور یہی ہوا کہ پھر حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا راستہ جو ہے وہ جدا ہو گیا۔ اور 10ویں بات کی گئی وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور وہ اپنے رب کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو اس میں شرک کی ممانعت قرآن پاک کی ایک اہم تعلیم ہے، اور شرک سے منع کیا گیا۔ تو یہ وہ 10 لا تھے جو کہ سورہ کہف میں بتائے گئے، اور ان سے جو جنرلائز مفہوم ہے وہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔